الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صلوات. عزیزان گرامی، سادات و غیر سادات، بڑے شارٹ نوٹس پہ مجھے حکم کیا گیا یہاں پڑھنے کے لیے، اور کیونکہ مجھے بھی آگے بھی پڑھنا ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر میں آپ کو زیادہ سے زیادہ مواد دے سکوں، کیونکہ ہم دن منا رہے ہیں جناب ابو طالب کا. اسی سلسلے میں چند باتیں آپ سے کرنی ہیں، کیونکہ قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مرکزی سمجھ میں نہیں آیا تو رسول اور علی کیسے سمجھ میں آیا. کیونکہ قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مرکز سمجھ میں نہیں آیا تو علی اور رسول کیسے سمجھ میں آئے گا. یعنی جو محمد کو پالتا ہے، جب اس کا مقام ہی سمجھ میں نہیں آیا تو رسول کا مقام کیسے سمجھ میں آئے گا. تو چند باتیں آپ سے کرنی ہے، کوشش کروں گا تھوڑی دیر میں زیادہ سے زیادہ آپ کو مواد دے سکوں. سورۃ آل عمران کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. ارشاد خداوندی ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو چنا، مصطفیٰ بنایا. پوری توجہ. اللہ نے آدم کو چنا، مصطفیٰ بنایا. اللہ نے نوح کو مصطفیٰ بنایا، اور اللہ نے ایک دم انداز کلام کو بدل کے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو چنا آل سمیت، اور اللہ نے عالمین پر عمران کو چنا آل سمیت. ذریتم بعضها من بعض، پھر اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد. نوجوانوں پتا چلا یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. پتا چلا یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. ذریتم بعضها من بعض، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد. اور اللہ نے کہا کہ میں اللہ علیم ہوں، جس کو چنتا ہوں وہ نا اہل نہیں ہوتا، اہل ہوتا ہے. یعنی اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ لائق کو چنتا ہوں، نالائق کو نہیں. اللہ لائق کو چنتا ہے، نالائق کو نہیں چنتا. آئیے تقریر میری شروع ہو گئی اور چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف، کیونکہ جو قدیمی مومن بیٹھے ہیں جنہوں نے ساری زندگی عبدالحکیم کو سنا ہے، ان کو پتا ہے کہ کبھی بھی قرآن سے ہٹ کر میرے والد نے بات نہیں کی، اور میرا مزاج بھی وہی ہے کہ میں قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کرتا. اور قبلہ میں تو کہتا ہوں کہ بھئی اگر لڑنا ہے، جھگڑا کرنا ہے تو اللہ سے کرو، عبدالحکیم کے بیٹے سے نہیں. قبلہ میں آیت غلط پڑھوں میں مجرم، تفسیر غلط کروں میں مجرم، لیکن قبلہ پھر بھی اگر کسی کو اعتراض ہو تو پھر اللہ پہ کرے، عبدالحکیم کے بیٹے پہ نہ کرے. اب چلتا ہوں قرآن کی طرف. تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انفال میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اللہ نے کہا میرے حبیب یہ کافر، یہ مشرک سازش کر رہے ہیں کہ یا تو آپ کو قتل کریں، یا آپ کو قید کرے، یا آپ کو ملک بدل کرے. میرے حبیب یہ کافر، یہ مشرک سازش کر رہے ہیں
کہ یا تو آپ کو قتل کریں، پتا چلا جو بھی رسول کے قتل کی سازش کرے اللہ کی نظر میں وہ کافر بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے۔ کوئی شوق نہیں کہ مجمع اتنا ہو، میں کہتا ہوں جتنے بھی ہوں سارے قبلہ خطیب کے ساتھ چلے اور معرفت والے مومن ہوں، اور قسم سے آپ کا قبلہ یہ معیار دیکھ کے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، کیا پتا چلا قبلہ جو بھی رسول کے قتل کی سازش کرے اللہ کی نظر میں وہ کافر بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے۔ اور اللہ نے آگے کہا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور میں اللہ تجھے بچانے کی تدبیر کر رہا ہوں، اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔ اب میں پوچھتا ہوں مسلمانوں سے کہ بتاؤ اللہ نے کون سی تدبیر کی؟ اب میں قبلہ پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ اللہ نے کون سی تدبیر کی رسول کو بچانے کے لیے؟ میرے بچوں، اللہ نے تدبیر یہ کی کہ علی بستر پہ سویا۔ توجہ، مجھے جہاں تک لے کے جانا ہے قبلہ یہ جملہ لازمی کہنا پڑے، تدبیر یہ کی کہ علی بستر پہ سویا۔ اور اب جو قبلہ جملے پڑھوں میں بغیر حوالے کے کوئی بات نہیں کرتا، اب جو جملے پڑھوں یہ تاریخ خمیس کے جلد پہلی کے ہیں، حالانکہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا، لیکن میں جو جملے پڑھوں یہ تاریخ خمیس جلد پہلی کے ہیں کہ جب میرا مولا علی بستر پہ سویا تو اللہ نے دونوں ملائکہ سے کہا، جبرائیل سے اور میکائیل سے، کہ جاؤ جا کر میرے علی کی حفاظت کرو۔ اب قبلہ ملائکہ کا کام کیا ہے؟ ملائکہ کا قبلہ کام یہ ہے جو رکوع میں وہ رکوع میں مجبور، جو سجدے میں وہ سجدے میں مجبور، یعنی ملائکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بغیر عبادت کے نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہ بچوں تم نے سنا ہے کہ ملائکہ عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کچھ ملائکہ کچھ اور بھی کرتے ہیں، کچھ ملائکہ کچھ اور بھی کرتے ہیں۔ قبلہ یہ جملے ہیں بہار الانوار جلد 19ویں صفحہ نمبر 110، بہار الانوار جلد 19ویں صفحہ نمبر 110، اور میرے مولا علی کے ادب بھی ہے 110۔ پوری توجہ، اس میں قبلہ میرا مولا حسن فرماتا ہے، کسی نے میرے مولا حسن سے پوچھا مولا ملائکہ صرف عبادت کرتے ہیں کوئی اور کام نہیں کرتے؟ تو مولا حسن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور کہا سوالی یاد رکھ کہ عرش کے ارد گرد 70,000 ملائکہ ایسے ہیں جو نہ ہی تسبیح کرتے ہیں نہ ہی عبادت کرتے ہیں، وہ صرف میرے بابا علی کی ولایت کا دم بھرتے ہیں اور علی کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور علی کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ اب دونوں قبلہ ملائکہ ہے، بات بڑی خوبصورت ہے، اب دونوں ملائکہ ہیں، جبرائیل اور میکائیل دونوں آئے۔ جبرائیل کھڑا ہو گیا علی کے چہرے کی طرف، میکائیل کھڑا ہو گیا علی کے پاؤں کی طرف۔ اب نوجوانوں ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگے، ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگے۔ میکائیل نے کہا جبرائیل آج میں تم سے افضل ہوں، جبرائیل نے کہا نہیں میکائیل آج میں تم سے افضل ہوں، تو جبرائیل نے کہا میکائیل دلیل دو، تو میکائیل نے کہا جبرائیل میں کھڑا ہوں علی کے پاؤں کی طرف، اور پاؤں بھی وہ ہیں جو کبھی رسول کے بستر پر ہیں کبھی مہر نبوت پہ۔ پوری توجہ، اب سنیں، اب میکائیل نے جبرائیل سے کہا جبرائیل تم دلیل دو، تو جبرائیل نے کہا میکائیل میں کھڑا ہوں علی کے چہرے کی طرف، اور چہرہ وہ جس کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب سنیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے جھوم کے کہا بخل 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 مم مثلوں کا یبنا ابی طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے،
اے ابو طالب کے بیٹے، تمہارا مثال کون ہو سکتا ہے؟ تم بے مثل ہو۔ آج ملائکہ میں اللہ تیری ذات پہ فخر کر رہا ہے، آج ملائکہ میں اللہ تیری ذات پہ فخر کر رہا ہے۔ قبلہ میں کہتا ہوں کئی نام تھے علی کے، اللہ یہ کہتا اے میرے نفس، اے وجہ اللہ، اے عین اللہ، نہیں، اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے بیٹے۔ قبلہ یہ ابو طالب اسی لیے کہا کہ یہ سونے کی عادت ابو طالب نے تو ڈالی تھی، پوری توجہ، یہ سونے کی عادت ابو طالب نے تو ڈالی تھی۔ اور نوجوانوں جملہ بڑا قیمتی ہے، سمجھ میں آئے تو سارے مل کے بات کرنا۔ اور نوجوانوں تاریخیں بتاتی ہیں، تاریخیں بتاتی ہیں کہ 3 سال جو شعیب ابو طالب میں رہے رسول، تو قبلہ رسول کی عمر تھی 45 برس اور علی تھا 15 برس کا۔ اور تاریخیں بتاتی ہیں کہ ساری رات ابو طالب تبدیل کرتے تھے، کبھی علی کو رسول کے بستر پر، کبھی رسول کو علی کے بستر پر۔ تو قبلہ رسول کی عمر تھی 45 برس اور علی تھا 15 برس کا، وہ ہے بچہ، وہ ہے جوان، تو کیا کافر اندھے ہو گئے تھے؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ تبدیل جب ہوتے تھے تو محمد علی بنتا تھا، علی محمد بنتا تھا۔ مل کے حیدری، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ تبدیل جب ہوتے تھے تو محمد علی بنتا تھا، علی محمد بنتا تھا۔ اور قبلہ پوچھو مسلمانوں سے، یہاں تمہیں شرک نظر نہیں آتا؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں بے مثال ہوں، جبرائیل کہہ رہا ہے میرا استاد بے مثال، پوری توجہ، خدا کہہ رہا ہے کہ میں بے مثال، جبرائیل کہہ رہا ہے میرا استاد بے مثال۔ اب کیا فتویٰ ہے؟ اب پہلی فتویٰ جبرائیل پر دو، عبدالحکیم کے بیٹے پر نہیں۔ یا تو جبرائیل نے یہ کہہ کے بتایا کہ اللہ اپنی ذات میں بے مثال ہے اور علی اللہ کے بندوں میں بے مثال ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بے مثال ہے، علی اللہ کے بندوں میں بے مثال ہے۔ اور قبلہ کیا؟ میں اللہ تجھے بچانے کی تدبیر کر رہا ہوں اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔ اللہ نے تدبیر کیا کی؟ علی بستر پہ سویا، رسول بچ گیا۔ میں آہستہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ جملہ سب کے ذہنوں تک پہنچے۔ کیا؟ علی بستر پہ سویا، رسول بچ گیا، علی بستر پہ سویا، رسول بچ گیا۔ پتا چلا اللہ کی تدبیر کا نام علی ہے، پوری توجہ، پتا چلا اللہ کی تدبیر کا نام علی ہے۔ اور قبلہ کتنا بڑا مسئلہ سائیں قرآن نے حل کر دیا کہ اللہ نے کہا دیکھو میں نے تمہیں بتایا کہ جب میں رسول کو بھی بچاتا ہوں تو علی کے ذریعے، اب سارے بات کرو گے تو میں آگے چلوں گا۔ اللہ نے کہا دیکھو میں نے تمہیں بتا دیا کہ جب میں رسول کو بھی بچاتا ہوں تو علی کے ذریعے، اگر تمہیں بھی اپنی آخرت بچانی ہے تو پھر رات دن علی علی کرنا پڑے گا۔ مل کے حیدری، آئے قبلہ، چلتا ہوں میں پھر قرآن کی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ قبلہ آپ نے اکثر ذاکرین سے، کیونکہ یہ اب یہاں سے پنجاب کی حد شروع ہو رہی ہے تو یہاں پہ ذاکر زیادہ پڑھتے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں آپ نے اکثر ذاکرین سے موسوم کا یہ فرمان سنا ہے کہ موسوم نے فرمایا کہ علی کے دوست کو دوست رکھ، چاہے تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، علی کے دشمن سے دشمنی رکھ، چاہے تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ قبلہ اس فرمان نے اتنا تو واضح کر دیا کہ اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی۔ اسلام میں رشتہ داری، لیکن نوجوان ہو سکتا ہے کل تم سے کوئی کہے، کیونکہ مجھے پتا ہے نا لوگوں کی مزاج کا، کل تم سے کوئی کہے بھئی یہ روایت ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، قرآن میں کہیں کہا ہے
آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے قبلہ سورۃ المجادلہ میں، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من عاہد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ نے کہا میرے حبیب یہ ناممکن ہے کہ جس کا اللہ پر ایمان ہو اور قیامت پر ایمان ہو وہ آپ کے دشمن سے یا میرے دشمن سے دوستی رکھے، پوری توجہ۔ اور اللہ نے کہا وہ دشمن چاہے اس کا باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اب اللہ نے ان کی شان میں کہا کہ میں نے ان کے دل پر ایمان لکھ دیا ہے، پوری توجہ، میں نے ان کے دل پر ایمان لکھ دیا ہے، اور میں اللہ ان کی مدد کروں گا امری مخلوق سے، میں ان کی مدد کروں گا امری مخلوق سے، اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے لشکر کو ہی نجات ملے گی۔ سائیں جو جملہ میں ان کو قرآن کے ساتھ سمجھانے جا رہا ہوں اگر سمجھ میں آ گیا تو میں کہتا ہوں پورا مجمع جھوم کے بولے گا کیا؟ یہ اللہ کا گروہ ہے، اور یاد رکھو اللہ کے لشکر کو ہی نجات ملے گی۔ اب بتاؤ یہ ہے قرآن کی آیت، اب بتاؤ کیا خیال ہے رسول کے بارے میں؟ رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے، یہ قرآن ہے، قرآن بخاری نہیں، رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے۔ اللہ نے کہا یہ مومن بھی نہیں کر سکتا، اگر ابو طالب مومن نہیں تو پھر رسول کی رسالت سے ہاتھ اٹھاؤ کہ رسول مومن نہیں، پوری توجہ۔ ارے اسی لیے تو ہم شیعہ برے ہیں کہ ہم نے آج تک نہ اللہ کے اور نہ رسول کے دشمن سے نہ دوستی کی ہے اور نہ ہی کریں گے۔ میں ابھی بھی ان نوجوانوں کو بات نہیں پہنچا سکا، چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ ارشاد ہو رہے قبلہ سورۃ ہود میں آیت کا نمبر ہے 113، جا کر دیکھو، فَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ نے کہا میرے حبیب جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ہے ان سے محبت نہ کرنا، یا جو ابھی بھی نہیں پہنچا تو میں کہا جاؤں، جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ہے ان سے محبت نہ کرنا، ان سے قرض نہ مانگنا، ان سے پناہ نہ مانگنا، ان سے مدد نہ مانگنا۔ اللہ نے کہا بعد میں صحابی بنے، حاجی بنے، رشتہ دار بنے، میرا واسطہ نہیں۔ اگر ایسا کیا تو پھر جہنم، اگر ایسا کیا تو پھر جہنم۔ اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے، رسول نے ساری زندگی قرض مانگا ابو طالب سے، رسول نے ساری زندگی پناہ مانگی ابو طالب سے۔ اب یا رسول کی رسالت سے ہاتھ اٹھاؤ یا پھر ابو طالب کے دروازے پہ آؤ، مل کے حیدری۔ یا رسول کی رسالت سے ہاتھ اٹھاؤ یا پھر ابو طالب کے دروازے پہ آؤ۔ شیعہ کہتے ہیں کہ بھائی علی کو پتا تھا مسجد میں قاتل بیٹھا ہے تو پھر کیوں گیا نماز پڑھو؟ نوجوانوں قسم سے اگر دلیل میرا دل سے لگے
تمہیں علی کا واسطہ میں کہتا ہوں اگر تم جھوم کے نہ بولو تو میں نے علی کے در سے خیرات لی ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں علی کو پتا تھا مسجد میں قاتل بیٹھا ہے کیوں گیا نماز پڑھنے؟ جان بچانا تو سنت ہے نا، کہتے ہیں جان بچانا سنت ہے. علی کو پتا تھا مسجد میں قاتل بیٹھا ہے پھر سعید کیوں گیا نماز پڑھنے؟ پھر کہتے بھائی شیعہ کہتے ہیں کہ حسین کو پتا تھا کہ کربلا میں مارا جاؤں گا پھر کیوں گیا اپنا خاندان لے کے؟ میں نے کہا دلیل میرا دل سے لگے، تمہیں علی کا واسطہ اگر جھوم کے نہ بولو تو میں بھی دیکھتا ہوں. صحیح شیعہ کہتے ہیں علی کو پتا تھا مسجد میں قاتل بیٹھا ہے پھر بھی کیا نماز پڑھ دے. شیعہ کہتے ہیں حسین کو پتا تھا کہ کربلا میں مارا جاؤں گا پھر بھی کیا اپنا خاندان لے کے. یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. نہ علی کو پتا تھا کہ مسجد میں قاتل بیٹھا ہے، نہ حسین کو پتا تھا کہ کربلا میں مارا جاؤں گا. چلو لاؤڈ اسپیکر پہ عبدالحکیم کا بیٹا بولتا ہے بھائی ہم شیعہ تو جھوٹے، نہ علی کو پتا تھا نہ حسین کو پتا تھا. تو عبدالحکیم کے بیٹے کو اس بات کا جواب دو کہ کیا اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ شیطان آدم کو سجدہ نہیں کرے گا؟ پوری توجہ، کیا اللہ کو بھی نہیں پتا ہے؟ نہیں. پوری توجہ قبلہ، تو کیا اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ شیطان آدم کو سجدہ نہیں کرے گا؟ ہاں جواب دو نا اس بات کو. چلو علی کو علم غیب نہیں، حسین کو علم غیب نہیں، تو کیا اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ شیطان آدم کو سجدہ نہیں کرے گا؟ اب قبلہ بات چھڑ گئی ہے، اب دیکھو بات کرتے آنا، مجھے آگے جانا ہے، مجھے تم سے زیادہ جلدی ہے، بات کرتے آنا. اب دیکھو بات چھڑ گئی ہے تو ایک اور شیطان نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. پروردگار میں اس سے بہتر، اس سے تو نے اسے بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے. پروردگار میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بس یہ کہنا تھا قبلہ. یا اللہ نے کہا بے وقوف، اگر مٹی نہ ہوتی تو درخت نہ ہوتا. پوری توجہ، اگر مٹی نہ ہوتی تو درخت نہ ہوتا، درخت نہ ہوتا تو شجر نہ ہوتا، شجر نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی. تو تیسرے نمبر پہ رہ کے پہلے کا مقابلہ ہے. پوری توجہ، جو ابھی بھی نہیں بولا تو میں کہا جاؤں، تو تیسرے نمبر پہ رہ کے پہلے کا مقابلہ کرتا ہے. اب ایک سیکنڈ کے لیے چپ کر کے جملہ سننا. اور اللہ نے جلال میں آ کے کہا فخرج انکا من الصاغرین، نکل جا میری دربار سے، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے. اب سارے بات کرو تو میں آگے چلوں. نکل جا میری دربار سے، جو پہنچ گئے انہیں میں وعدہ کرتا ہوں، نکل جا میری دربار سے، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے. قبلہ پتا چلا شیطان اکیلا ذلیل نہیں، شیطان جیسے اور بھی ذلیل ہے. مل کے ہے ذلیل. پتا چلا شیطان اکیلا ذلیل نہیں، شیطان جیسے اور بھی ذلیل ہے. اور قبلہ کیا تعجب کی بات ہے، کیا تعجب کی بات ہے قبلہ. یعنی کہ دیکھیں تعجب کس بات کا ہے. ہزارہا برس ملائکہ کے ساتھ. دیکھو بات کروں گا اشاروں میں، تمہیں علی کا واسطہ سمجھ میں آئے گا تو بولنا ضرور. قبلہ ہزارہا برس ملائکہ کے ساتھ رہا، لیکن ملائکہ رہے، شیطان رہا. میں نے کہا بات اشاروں میں کروں گا، سمجھ میں آئے تو مل کے بات کرنا. قبلہ ہزارہا برس ملائکہ کے ساتھ رہا، لیکن ملائکہ رہے، شیطان رہا. تو پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. ارے جب ہزارہا برس رہنے کے باوجود ملائک رہے، شیطان رہا، تو جو چند برس رسول کے ساتھ رہے وہ سیدنا کیسے بنے؟
نہیں ایک بات ابھی میرا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، میں قرآن کی بات کرتا ہوں. ابھی قبلہ یہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا، اب یہ قرآن میں جو اللہ نے کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے. ربیع الاول میں چوکوں پہ سنتے ہو اے کالی کملی والی، اے کالی کملی والی. یہ کمبل تمہیں یاد ہے، چادر یاد کیوں نہیں؟ اب سارے بات کرو تو میں آگے چلوں نا. یہ کمبل تمہیں یاد ہے، چادر یاد کیوں نہیں؟ قبلہ نے عالم تصور میں کہا اے میرے پروردگار، یہ مسلمانوں کو کمبل تو یاد ہے، انہیں چادر یاد کیوں نہیں؟ قدرت کی آواز آئی خاموش، انہیں چادر یاد کیسے ہوگی؟ کیونکہ چادر میں نہ ان کا کوئی تھا نہ تھی. پوری توجہ، کیونکہ چادر میں نہ ان کا کوئی تھا نہ تھی. اب چادر کا ذکر وہ کریں گے جن کے پانچوں چادر میں ہے نہیں. یہ جملے ہیں بخاری کے. بخاری کے جملے نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. قبلہ مدینے میں قحط پڑا، مدینے کے لوگ آئے جناب ابو طالب کے پاس. مدینے میں قحط پڑا، بخاری کے جملے آئے جناب ابو طالب کے پاس. بھئی ابو طالب کے پاس کیوں آئے ہو؟ تم تو کہتے اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، یہ ابو طالب کے پاس کیوں آئے؟ آئے اور کہا ابو طالب قحط پڑ گیا ہے، خشک سالی ہو گئی، دعا مانگو. کہ بارش پڑے. اب قبلہ یہ بخاری کے جملے اور جملہ میں اتنا قیمتی کہنے جا رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ابو طالب کی شان میں میرے پاس اور کوئی جملہ نہیں. قبلہ کیا بخاری میں جملے ہیں؟ کہا ابو طالب دعا کرو، خشک سالی ہو گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، دعا مانگو، بارش پڑی. قبلہ بخاری کے جملے ہیں کہ رسول بچہ تھا، جناب ابو طالب نے کیا کیا؟ انگلی پکڑی. کس کی پکڑی؟ رسول کی. کس نے پکڑی؟ ابو طالب نے. میں نے کہا اس سے بڑھ کے ابو طالب کی شان میں میرے پاس جملہ نہیں، سمجھ میں آئے گا تو بولنا ضرور. کیا؟ انگلی پکڑی. کس کی پکڑی؟ رسول کی. کس نے پکڑی؟ ابو طالب نے. کس کی انگلی پکڑی؟ رسول کی. نوجوانوں پتہ چلا جہاں ابو طالب پھرتا تھا وہاں رسالت پھرتی تھی. پوری توجہ، رسالت کی انگلی تھی ابو طالب کے ہاتھ میں. جہاں ابو طالب پھرتا تھا وہاں نبوت پھرتی تھی. ارے ابو طالب اسے کہتے ہیں جس کا نبوت طواف کرتی ہے. پوری توجہ، ابو طالب اسے کہتے ہیں جس کا نبوت طواف کرتی ہے. اور قبلہ لے کر آئے کعبے کی طرف اور رسول کی پیٹھ کی کعبے کی طرف اور کیا کہا؟ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بچے کے چہرے کا. اب سارے بات کرو تو میں کروں. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بچے کے چہرے کا. قبلہ آنکھوں کا نہیں، زلفوں کا نہیں، ہونٹوں کا نہیں. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بچے کے چہرے کا. قبلہ یہ چہرے کا واسطہ دینا تھا یا بارش برسنا شروع ہوئی. ارے آج پتا چلا کہ لوگوں نے ابو طالب کو کافر کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے وسیلہ بنایا تھا رسول کو. مل کے ہے نہیں، کیونکہ ابو طالب نے وسیلہ بنایا تھا رسول کو. رسول کو رسول کو بات ابھی بھی سمجھا نہیں سکا. چلو قریب آ کر بات کرتا ہوں، قریب آ کر. قبلہ جب رسول معراج پر گئے تو 1.25 لاکھ انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. میں اب کڑی سے کڑی ملاؤں گا، سمجھ میں آئے تو بات کرتے ہیں. کیا رسول معراج پر گئے 1.25 لاکھ انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. قبلہ پتا چلا جہاں رسول جاتا ہے وہاں انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں.
جہاں بطول آتی ہے وہاں رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں علی آتا ہے وہاں بطول کھڑی ہو جاتی ہے، اور قبلہ جہاں ابو طالب آتا ہے وہاں علی کھڑا ہو جاتا ہے۔ قبلہ دو ہستیوں نے وفا کی حد کر دی، ابو طالب نے رسالت کے ساتھ وفا کی حد کر دی، عباس نے امامت کے ساتھ وفا کی حد کر دی۔ میرے بابا کہا کرتے تھے کہ جو آل محمد کو اللہ نے دیے وہ فضائل ہیں، لیکن جو ان کو امت نے دیے وہ مصائب ہیں۔ ہاں پتہ نہیں کیوں اس گھر کی غربت پڑھی نہیں جاتی، بس مشیت الہی تھی۔ ہاں زیادہ میں آج پہلی مرتبہ اس مقام پہ آیا ہوں اور میرا دل کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں دو جملے میں پڑھوں ابو طالب کی پوتی زینب کے۔ مسائل پہ پڑھنے جا رہا ہوں، میرے بابا کی بے شمار مجلسیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، جب بھی یہ مسائل پڑھتے تھے تو کہتے تھے پروردگار مجھے موت دینا تو اس مسائل پہ دینا۔ اور میں بھی کہتا ہوں پروردگار جب بھی مروں یہ مسائل پڑھتے ہوئے مروں۔ قبلہ جب 10 محرم کو سب شہید ہو گئے نا، کربلا کے میدان میں شام غریب آ گئے، تم ہمیشہ علی اور بطول کو اس کے بچوں کا پرسہ دینے جاتے ہو، لیکن آج علی یتیم ہوا ہے۔ ہاں زیادہ جب کربلا کے میدان میں شام غریب آئی، میری آقا ذاتی زینب پہرے پہ آئی، عزاداروں جس کا پہرا عباس دیا کرتا تھا، وہ میری آقا ذاتی پہرے پہ آئی۔ قبلہ پہرا دیتے دیتے پتہ نہیں کیا ہوا میری آقا ذاتی کو کہ منہ کیا نجف کی طرف اور 3 مرتبہ کہا یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، بابا علی مدد کر، جنگل میں تنہا رہ گئی ہوں۔ عزاداروں سادات و غیر سادات و اس منبر کی قسم جب یہ کہا نا بابا علی مدد کر جنگل میں تنہا رہ گئی ہوں، یا اتنے میں ایک گھوڑے سوار آیا، جیسے ہی گھوڑے سوار قریب پہنچا یا میری آقا ذاتی نے کہا گھوڑے سوار تو جانتا نہیں کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں؟ قبلہ یہ کہنا تھا، یہ گھوڑے سوار نے پھر کہا پھر بتاؤ کون ہو؟ کہا گھوڑے سوار تو جانتا نہیں کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں؟ قبلہ جیسے ہی یہ دوسری مرتبہ کہنا تھا یہ گھوڑے سوار نے نقاب ہٹایا اور کہا بیٹا آپ بلائیں اور بابا نہ ہے، بیٹا آپ بلائیں اور بابا نہ ہے۔ عزاداروں اس منبر کی قسم بی بی بابا کے پاس نہیں گئی، دوڑی چلتے میں خیموں کی طرف اور کہا بی بی کسی کے پاس جلی ہوئی چادر ہو تو دو، بی بی کسی کے پاس جلی ہوئی چادر ہو تو دو۔ میں ساری زندگی بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہیں گئی، عزاداروں چادر
لیلا کو دیکھ کر کا لیلا اکبر کا بڑا ارمان، جناب فروا کو دیکھ کر کا فروا قاسم کا بڑا ارمان، رباب کی خالی گود کو دیکھ کر کا رباب اصغر کا بڑا ارمان۔ لیکن عزاداروں علی کی نظر تھی 4 سال کی بطول پہ، جس کے منہ پہ تماچوں کے نشان تھے، جس کے کانوں سے خون بہہ رہا تھا، جس کے دامن میں کربلا کی آگ تھی۔ تمہیں علی کا واسطہ جو جملہ جناب سکینہ نے کہا، میں کہتا ہوں کوئی شیعہ ایسا نہ ہو جو ہائے نہ کرے۔ علی آئے، سکینہ کو کہا بیٹا کہ دادا سے ناراض ہو؟ سکینہ نے دادا کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر کہا دادا ناراض تو نہیں، لیکن دادا آج تو آپ کو پتا چلا کہ بیٹی باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ دادا آج تو آپ کو پتا چلا کہ بیٹی باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اور جناب سکینہ نے کہا بابا آج مجھے پتا چل گیا کہ میری پھپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے اور میں سکینہ غریب حسین کی بیٹی ہوں۔ دادا جب بیٹی نے بلایا تو نجف سے کربلا آ گئے، اور شام کو جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا میں کربلا کے میدان میں دوڑتی رہی کہ ہے کوئی جو میرے بابا کو بچائے، ہے کوئی جو میرے بابا کو بچائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطے آج کی اس عظیم عبادت کا، بانی مجلس کا یہ فرش ازاد تا قیامت اسی طرح جاری ہو سکے۔ پروردگار اس بزرگ کو جو بھی تکلیف ہے، جو بھی پریشانی ہے، تجھے آج کی اس دن کا واسطہ اس بزرگ کی وہ پریشانیاں وہ تکلیفیں دور فرما۔ اس مجلس کا ثواب سید عمران اقبال شاہ کے والدین کی روح کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ پروردگار جن جن والد کی طرف منتقل کرتے ہیں، پروردگار جن جن مومنین نے بھی جس طریقے سے آج کے اس فرش اعزاں میں حصہ لیا ہے، پروردگار ان تمام مومنین کے رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار میں آج پہلی مرتبہ اس مقام پہ آیا ہوں، یہ میرے سامنے نئے چہرے عزادار بیٹھے ہیں۔ پروردگار دل سے، کیونکہ اتنی روحانیت کی مجلس میں دل سے ایک چھوٹا سا ذاکر، بلکہ میں کہتا ہوں جہاں ذاکروں کی جوتیاں ہوتی ہیں وہاں عبدالحکیم کے بیٹے کا نام آتا ہے۔ پروردگار دل سے تیری بارگاہ میں آج تجھے ابو طالب کا واسطہ دے کے دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار مجھ سمیت ان تمام عزاداروں کو کبھی بھی کسی غیر کے آگے محتاج نہ کرتا ہے۔ پروردگار جو مومن بیمار ہے تجھے واسطہ بیمار کربلا کا انہیں کلی شفا عطا فرما۔ پروردگار جو مومن بے اولاد ہے تجھے واسطہ جناب رباب کا انہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ پروردگار بانی مجلس کو یا یہاں تشریف فرما کسی بھی مومن کو کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف ہے، پروردگار ان تمام مومنین کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرما۔ اراکین دربار حسین، پروردگار اس اراکین دربار حسین کو قیامت تک اسی طرح شاد اور آباد رکھ۔ پروردگار سب دعاؤں کی ایک دعا خصوصاً امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسا پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آل محمد کے آخری لال ولایت کا ظہور فرما، ہمیں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں میں شمار عطا کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد۔